گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی، کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ مولانا جرجی صاحب جج ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا، اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا۔ کمینہ، تیرا مقدمہ میری عدالت میں، اب تو جج ہم ہیں، فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دشمنی، قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو، نہیں، انصاف کرنا ہر حال میں۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مصر کا گورنر ہے، عمر ابن عاص مصر کے گورنر ہے، عمر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے۔ ایک یہودی بچہ، یہودی کا بیٹا، یہودی کا بچہ، یہودی کا بچہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں تو نکل رہی ہے، نکل جائے گی، بجا کے جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا وہ۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر، اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے۔ ایک یہودی بیٹے نے یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ اور دیکھو عادل، یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا؟ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے۔ گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ، بیچارہ ہل گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے، اور میں اس کی شکایت لے کر عمر ابن عاص کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے۔ میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا جا۔ کس کے پاس جائے گا؟ گورنر کے پاس۔ جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ بس اتنا سا جملہ عمر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا، یہودی کا بچہ کانپ گیا، کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا، یہودیوں نے، ارے چھوڑو یار، عمر ابن عاص کا بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا، سزا دے گا، چھوڑی۔ اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں۔ ہوتا ایسا، حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ تو ہم اس کی نکیل کسیں۔ پوچھتے تھے۔ تو مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے مصر کے لوگوں سے پوچھا، ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے، گورنر متعین کیا عمر ابن عاص، کیا وہ انصاف، کیا وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو ان سے؟ پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں، امیر المومنین عمر ابن عاص بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک ہیں، اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ یہودی بچہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلائے ذرا، بیٹے
کس سے شکایت ہے؟ قریب آیا، تھوڑا سا ڈر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دھرم یہودی ہو، مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا عمر ابن عاص کا بیٹا کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے، اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے۔ میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، یہ ہار گئے، انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا، میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا، اللہ کمان بن جاؤں گا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اتنا کہنا تھا، یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے۔ عمر، اللہ نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے نے سر جھکا دیا، ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا۔ یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرو، آگے بڑھو۔ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے جتنی اس کے پاس طاقت تھی، اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ اس کے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر چھڑتا ہے۔ یہودیوں نے تالی بجانا شروع کر دی، اس انصاف کا خیر مقدم کیا اور کہا امیر المومنین آپ کے انصاف سے ہمیں خوشی ہوئی۔ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ میری عدالت میں مقدمہ آیا ہی نہیں تھا، اگر یہ بچہ میرے پاس چلا آتا اور مجھے بتاتا تو میں اسی وقت سزا دیتا اپنے بیٹے کو، لیکن آیا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، اس لیے چلیے آپ نے انصاف کر دیا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق نے کہا عمر ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا۔ کہا امیر المومنین اب کیا باقی ہے؟ کہا تم کھڑے ہو جاؤ۔ گورنر کو کھڑا کیا، تم کھڑے ہو۔ میں؟ ہاں۔ کہا کمبر، اپنے غلام کو خادم کو آواز دی۔ حضرت عمر نے خادم اسلم جی ادھر آؤ، ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے چہرے پر مارو۔ یہودی بھی چیخ پڑے، امیر المومنین جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ پڑ گیا، اب ان کو تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا، میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا، انصاف ہو گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ، قصور بعد میں بتاؤں گا۔ غلام نے اسلم نے ان کی اچھا پوری کی، حضرت عمر کا حکم مانتے ہوئے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پہ مارا گیا، عمر ابن عاص کا گال ہل گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی،
اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک ناگرک کا ہے۔ تم امیر المومنین ہو لیکن حقیقت میں خادم ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں تمہیں سرپرستی دی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا جو من میں آئے کرے اور جو تم چاہو گے کرو گے، نہیں، یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت دے سکو۔ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی۔ یہ عدل تھا۔ مارا یہودی بچے کو عمر ابن عاص کے بیٹے نے، تھپڑ ایک پڑا لیکن اس یہودی بچے کی وجہ سے تھپڑ دو لوگوں کو مارا گیا، عمر ابن عاص کے بیٹے کو بھی اور عمر ابن عاص کو بھی۔ ایسا عدل کہاں ملے گا دیکھنے کو؟ سبق یہ بھی دیا کہ یہودی صحیح لیکن تمہارے بچے کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر دنیا کی نظروں نے دیکھا عمر فاروق کا انصاف کہ ایک دن اسی مصر کی بستی میں حضرت عمر فاروق نے کھجور کا رس نچوڑ کر رکھا تھا اور کئی دنوں کے بعد اس میں نشہ آ گیا تھا، وہ سڑ چکا تھا، وہ شراب بن چکی تھی، نبیذ بن چکی تھی۔ عبد الرحمن نے وہ نبیذ پی لی، عمر فاروق کے بیٹے نے وہ شراب، وہ سڑا ہوا رس پی لیا جس میں نشہ آ گیا، پکڑے گئے۔ لوگوں نے بتایا عمر ابن عاص کو کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی تھی، لہٰذا ان پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا ہوش جب نشہ اترتا ہے، ہوش میں آیا، پوچھا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے پی لی تھی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں نشہ تھا، لیکن پینے کے بعد پتا چلا کہ وہ نشہ۔ کہا یہ بتاؤ نشہ آیا تھا یا نہیں؟ کہ ہاں آیا تھا۔ کہا تمہارا نشہ اتر گیا ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مارے۔ کس کو؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو 40 کوڑے۔ لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی اور اس کو عمر ابن عاص نے 40 کوڑے کی سزا سنائی اور ماری، لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ جیسے یہ لیٹر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ مدینے بیٹا پہنچتا ہے، کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی؟ کہ ہاں، لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی، 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں۔ فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں گے۔ کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے۔ کہا وہ میرے لگ چکے ہیں۔ کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا عمر ابن عاص سے پوچھ لو۔ بیٹے حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیٹ سے کرتا اتارو۔ کرتا اتار دیا۔ کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا۔ کہا 10 کوڑے مارو۔ 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے، ہٹو۔ دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو۔ کہا تم تھک گئے، ہٹو، تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے۔ تیسرے سے کہا 10 مارو، چوتھے سے کہا 10 مارو۔ 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کوڑے بھی مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ کہا نہیں امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں، ظلم کیا ہے۔ 40 کوڑے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یہاں 40 کوڑے آپ نے مزید کیوں مارے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے۔ 40 کوڑے پڑ چکے تھے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے ہیں، میں جانتا ہوں مارے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے مروائے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو ہلکے کوڑے پڑوائے ہوں گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے
لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے، اس لیے مضبوط کوڑے میں نے یہاں لگوائے ہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر دو، دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں تھی حضرت عمر فاروق کے پاس، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ اس کے ساتھ تم بے انصافی کرنے لگو۔ ہر حال میں انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف، انسانیت پر مبنی اس تقریر کو یہ پیسج دینے کی کوشش کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آؤ اسلام کی شکشا کی طرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا،